اچھا قبلہ میں سوال یہ کر رہا ہوں، اشعار ہندو بھی کہہ رہا ہے، جی جی امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر ہندو بھی کر رہا ہے، چھگن لال یا میرے ذہن سے اس وقت نام نکل رہا ہے قبلہ، پاکستان کی تاریخ میں شام غریباں کا پہلا مرثیہ جو پاکستان ٹیلی ویژن پہ نشر ہوا، گھبرائے گی زینب، جی آج بھی اسد جہاں جو ہے وہ اسے پڑھتے ہیں۔ یہ ایک ہندو شاعر کا لکھا ہوا مرثیہ ہے، میں نے پچھلے دنوں پوری تاریخ پڑھی۔ جی جی اس ہندو شاعر نے امام حسین علیہ السلام کی شان میں یہ مرثیہ لکھا، اس کو اسد جہاں کے والد نے پڑھا، وہ اتنا مقبول ہوا اور یہ شاعر خود لکھنؤ سے تعلق رکھنے والا ہے۔ جی آج بھی دنیا میں شام غریباں کے روز اگر امام حسین کی یہ مصیبت نہ پڑھی جائے، اردو جہاں پر مجالس ہوتی ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ شام غریباں ادھوری ہے۔ جی قبلہ میرا سوال یہ ہے، بہترین اشعار ہندو بھی لکھ رہے ہیں، بہترین اقوال عیسائیوں نے بھی کہے امام حسین کے بارے میں، دیگر مذاہب کے لوگوں نے بھی کہا ہے، حتیٰ جو ایتھیسٹ ہیں، دہریے ہیں، جو خدا کے تصور کو قبول ہی نہیں کرتے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے، میں بھی امام حسین علیہ السلام کی تعریف کر رہا ہوں، وہ بھی تعریف کر رہے ہیں، عمل سے وہ بھی آ رہی ہیں، میں بھی آ رہی ہوں، تو فرق کیا ہوا ہم دونوں کے درمیان؟ میں کس بات پر اتراتا ہوں پھر؟ میرے امام حسین سے محبت کرنے میں اور اس کے محبت کرنے میں کیا فرق رہا؟ جب میں عمل سے ہی آ رہی ہوں، امام کے اقوال کو، امام کی بات اور اس کی سیرت کو نہیں لے رہا ہوں، تو کیا ولایت کا نعرہ لگانے سے میری ولایت مانی جائے گی؟ دیکھیں یقیناً یہ وہ بات ہے کہ جسے ہر آدمی سادہ انداز سے سمجھ لیتا ہے کہ ایسی باتیں جو ہیں وہ کفایت نہیں کرتی، لیکن خدا ہے نا، وہ ذرے ذرے کا حساب دینے والا ہے۔ ہماری محبت کا صلہ ملے گا، ہندو کو بھی ملے گا، عیسائی کو بھی ملے گا، جو انہوں نے ان کی شان میں الفاظ کہے ہیں، ایسی بات نہیں اجر نہیں ملے گا۔ اب وہ خدا دنیا میں دے یا آخرت میں، آخرت کے اجر کے اپنے معیار ہیں، ہم ان معیاروں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جیسے بہت سارے نیک لوگ گزرے ہیں لیکن وہ دین اسلام سے ان کا تعلق نہیں تھا، اور خدا عادل ہے، وہ انہیں اجر دے گا۔ اس لیے ہم بعض ہستیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر وہ بنیادی طور پر حق کو نہیں سمجھ سکے، شخصیت حسین میں تو وہ متوجہ ہو گئے، انہوں نے ان کو درک کیا، ان کی معرفت پیدا کی، قربانیاں دیکھیں، لیکن دین حق کو نہیں سمجھ سکے، اور اس میں اگر وہ جاہل جو ہیں، جہالت ان کی جو ہے وہ قاصر ہے، مقصر نہیں ہے، یعنی ان تک حق واضح نہیں ہوا، نہ کہ حق واضح ہوا تھا وہ تعصب کر گئے، تو ایسے لوگ مقام اعراف میں رکھے جائیں گے، یعنی یہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ خدا ان کو صلہ دے گا، دنیا میں بھی دے گا۔ اب دنیا میں اس سے بڑھ کر کیا صلہ ہے کہ جنہوں نے بھی اشعار کے آج ہماری یادوں میں ہیں، ہم انہیں سرا رہے ہیں، اور یہ تو ایک شہرت ہے، اس کے علاوہ پروردگار نے پتہ نہیں کون سی نعمتیں انہیں دیں اپنی زندگی میں۔ خدا تعالیٰ جو ہے وہ عادل ہے، وہ کسی کا احسان جو ہے جو خدا اور اس کے بندوں پر کیا ہو، خدا اسے ضائع نہیں کرتا۔ بات ہو رہی ہے نجات کی، اور ہماری نجات جو ہے اس کا تعلق مقام اعراف سے نہیں ہے، صرف جہنم سے بچنے سے نہیں ہے، نجات کا تعلق جو ہے وہ بہشت سے ہے، بہشت میں انہی ہستیوں کے ہم نشیں ہونے سے ہے۔ اب کوئی شخص جس انداز سے بھی مولا کے ساتھ اپنے احساسات، جذبات جو ہے وہ بیان کرتا ہے، اس کی قدردانی ہے، لیکن آیا یہ نجات کے لیے کافی ہے؟ نہیں۔ جیسے ہم بھی اپنے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم بظاہر مسلمان ہیں، اعتقادات کی حد تک بھی ہیں، لیکن عمل میں بے پناہ کوتاہیاں ہیں، اور اگر ہم بھی ماتم کرتے ہیں، مولا کو یاد کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، تو یہ اجر تو ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان سب چیزوں کا اجر ہے۔ ہو سکتا ہے یہ چیزیں باعث بن جائیں دل کے نورانی ہونے کے، اندر سے انسان کے زندہ ہونے کے۔ جیسے بہت سارے لوگ انہی مجالس، یہی زیارت اور یہی مولا کی شان میں شعر اور یہی جو ابراز محبت کیا، اسی سے رائے حق پر بھی پہنچ گئے، جس میں کوئی شک نہیں، راستہ کھلا ہے۔ یہ جو مصباح ہدن کی بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جو حسین سے وابستہ ہو جاتا ہے اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھل جاتا ہے۔ ہماری مجالس سینکڑوں لوگوں کی ہدایت کا باعث بنی، حتیٰ کہ دیگر مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ دین حق کی طرف آئے۔ ہماری مجالس جو ہیں اس وقت دنیا کے سب لوگوں کو جو ہے وہ متوجہ کرتی ہیں، سب لوگ سوچتے ہیں یہ کیا ہوا، کیسا ہوا، مولا حسین نے کیا کیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام سے اتنی عقیدت کیوں ہر مذہب کے جو ہے وہ انسان میں؟ اس کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں صرف اسلام نہیں بچایا گیا، انسانیت بھی بچی ہے۔ جیسے ایک بڑا مشہور واقعہ، اب یہ کس حد تک صحیح ہے لیکن عام طور پر جو ہے یہ بیان ہوتا ہے کہ وہ جو سکھوں کے گرو تھے جناب گرو نانک، انہوں نے گرو نانک نے اپنے کسی سکھ نے ان سے پوچھا کہ میرا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کیا کروں؟ انہوں نے کہا مجلس امام حسین کرواؤ۔ کیا بات ہے!
اس نے کہا یہ تو شیعہ کرتے ہیں، ہم کون سا شیعہ ہے، ہم تو مسلمان بھی نہیں، ہم تو سکھ ہیں۔ اس نے کہا اچھا پھر جا کے اپنی بیٹی کا بیٹے کے ساتھ نکاح کروا دو۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اسی چیز کو بچانے والا تو حسین ہے کہ محارم کی تمیز ختم ہو گئی تھی، مولا نے بہت کچھ بچایا، اس میں صرف دین نہیں بچایا، انسانیت بھی بچائی، اقداریں بچائی ہیں بہت ساری اقدار۔ اب یہ جو دنیا میں مختلف لوگ عاشق ہیں امام کے، وہ اسی جلوہ انسانیت کی وجہ سے کہ محسن انسانیت ہیں مولا، اور ہم انہیں محسن اسلام بھی سمجھتے ہیں، ہم اسے دین حق، دین راہ نجات، ہدایت کی راہ کا جو ہے وہ چراغ اور سفینہ بھی سمجھتے ہیں، چونکہ مولا کی خدمات جو ہیں، یا مولا نے جو کچھ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر کے جو کچھ بچایا ہے، اسے ابھی تک گنا نہیں جا سکتا، اسے ہم محدود نہیں کر سکتے۔ ابھی تک مولا حسین کو نہیں لوگ پہچان سکے، ابھی وہ دنیا جو حسین کو پہچانے گی وہ وارث حسین کو اقتدار بھی دلوائے گی۔ ابھی آپ دیکھیں نا کہ ابھی مولا حسین ہماری زبانوں پہ ہیں، ہمارے وجود پہ حاکم نہیں ہوئے، ہمارے عمل میں سیرہ حسینیہ نظر نہیں آتی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ شیعہ لوگ اتنا حسین حسین کرتے ہیں اور یزید پر لعنت کرتے ہیں، تو پھر آپ کے بازاروں میں، گھروں میں، کاروباروں میں کیوں معاملات جو ہیں وہ حسینیوں جیسے نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم کئی قدم پیچھے ہیں۔ ہم نے لفظوں میں حسین سے محبت کا اظہار کیا، اور میں نے ابتدا میں اسی لیے کہا ہے کہ یہ کام بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، ہندو بھی کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن وہ بت کو بھی سجدے کر رہا ہے، حسین سے ابراز محبت بھی کر رہا ہے اور بت کو سجدے کر رہا ہے، یعنی ابھی وہ بھی معرفت کے مقام پہ نہیں ہے۔ صرف اس نے جس حد تک پہچانا، جیسے ہم مختلف مذاہب کی عظیم شخصیات کے بارے میں اچھے جملے کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، جیسے ابھی میں نے گرو نانک کی تعریف کی، تو یہ چیزیں جو ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص راہ نجات پہ ہے، ہاں اجر ملے گا، ہاں ہو سکتا ہے یہ چیز اس کی نجات کا باعث بھی بنے اگر اس نے اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا کر لی ہے۔ مولا حسین کی معرفت وہی رکھتا ہے جو ان کی اقتدا کرتا ہے۔ جیسے یہ جو بہت زیادہ ابھی اربعین بھی آ رہا ہے، بہت زیادہ ثواب جو بیان ہوا ہے زیارت کا، اس میں ہمارے ائمہ نے جو کہا ہے کہ 70,000 حج کا بھی ثواب ہے، تو اس کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے، وہ یہی ہے کہ اس کے لیے ہے کہ جو معرفت رکھتا ہے، جتنا جتنا معرفت میں درجہ بڑھے گا اتنا اتنا جو ہے وہ ثواب جو ہے، ایک کی معرفت لفظی ہے، ایک کی معرفت جو ہے وہ خرچ کرنے کی حد تک ہے، ایک کی معرفت جو ہے وہ اس کی سیرت میں ہے، اس کی زندگی کا حصہ ہے حسین، وہ اپنے گھر میں بھی حسینی ہے، وہ باہر میں بھی حسینی ہے، وہ کاروبار میں بھی حسینی ہے۔ ایک جو ہے وہ صرف حسینی نہیں ہے، حسینیت کو نشر بھی کر رہا ہے، سبحان اور وقت کے حسین کے لیے ناصر بھی تیار کر رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ سارے درجے ہیں، تو یہ جو کسی کو ایک حج کا ثواب مل رہا ہے، کسی کو 10 کا مل رہا ہے، کسی کو 70 کا مل رہا ہے، کسی کو 700، کسی کو 70,000، یہ ساری ہماری معرفت کے جو ہیں وہ درجے ہیں کہ ہم اس وقت کس طرح